اچھا، آپ نے ابھی شروع میں بات کی کہ افراد اور نظام دونوں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی ایک اچھی آفر، شاید آپ ڈپٹی میئر ہو سکتے تھے؟ دو باتیں اس میں، ایک تو اس سے زیادہ بے اصولی کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم اس نظام میں جو ہم سے چھینا گیا تھا اس میں تھوڑی سی چیز لے لیتے. یہ ایسے ہی جیسے آپ سے آپ کا گھر چھین لیں اور کہیں ایک کمرہ لے لیں، آپ چلیں اس میں رہ لیں، تو کیوں رہ لیں؟ آپ کا پورا رائٹ تھا. جماعت اسلامی اصل میں واٹر اینڈ سیوریج کا کام نہیں کر رہی ہے، جماعت اسلامی پانی کا کام نہیں کر رہی ہے، کسی ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی یو سی کی ذمہ داری نہیں ہے. پوری کراچی میں گٹر کا ڈھکنا اگر کہیں موجود نہیں ہے تو مرتضی وہاب کی ذمہ داری ہے. 246 یوسیز ہیں، ان کو جو ہے وہ جو فنڈز آتے ہیں ہر مہینہ، وہ کہتے ہیں کوئی 42 ارب روپے ابھی تک 2.5 سال میں دے چکے ہیں، تو اس کا حساب ہونا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں اور کہاں خرچ نہیں ہو رہے. اس میں بھی قصور کس کا ہے؟ ان لوگوں کا کہ انہوں نے آج تک یو سی کی ذمہ داریاں اسپیسیفکلی طے نہیں کی کریں. لیکن یہ گدھے کے گلے میں آپ لوگوں نے یہ جو اجرک والی نمبر پلیٹ ڈال دی ہے، تو اس کے اوپر بہت میئر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا. اور بھائی کام کرو. یہ جو ایشو ہے نا، روز مرتضی وہاب صاحب کو چٹکلے چھوڑتے ہیں، کبھی جھولے میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دیوار پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر پھدک رہے ہیں. کراچی کے لوگ ابھی اس طرح بیوقوف بننے والے نہیں ہیں. اب اس وقت جو ہے انہوں نے جو اقتدار حاصل کیا کراچی کے اندر، وہ کس کے ذریعے سے حاصل کیا؟ وہ بڑا جمہوری طریقے پہ حاصل کیا. تو انہوں نے تو خود تتر بتر کر دیا. یہ نظام کی بات کرتے ہیں، ان کو تو شرم آنی چاہیے نظام کی بات کرتے ہوئے. السلام علیکم ناظرین، میں جہاں برادری جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر مختلف لوگوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، اور جس طرح ہمارا موضوع ہے جاگ، ہم کوئی نہ کوئی اویئرنیس کے حوالے سے کوئی سیشن کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ کراچی شہر جو کئی مسائل کی آماجگاہ بن چکا ہے اور کسی طرح وہ حل ہونے میں بھی نہیں آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں جن کو انوائٹ کیا ہے وہ سٹی کونسل کراچی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین ہیں، اور پوری سٹی کونسل میں ایک دبنگ آواز بھی ہیں جو کراچی کے مسائل پر بھرپور آواز اٹھاتے ہیں. آج ہم نے ان کو یہاں انوائٹ کیا ہے اور آج ہم ان کے ساتھ اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جاگ پوڈ کاسٹ کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم سیف بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ یقیناً بہت مصروفیت بھی ہے اور کراچی کی سٹی کونسل کے آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، تو اس لیے اور مسائل گمبھیر ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی وقت دیا ہمیں، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار. اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے آپ دوسری شاید تیسری دفعہ یو سی چیئرمین بھی ہیں، تو آپ کو کون سی والی دفعہ زیادہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہے پہلے کی نسبت؟ جو آپ پہلے یو سی چیئرمین رہے ہیں، یا ابھی آسانی ہے، پہلے مشکل تھی؟ کیا آپ کی فیلنگس ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک تو نظام کی بات ہے کہ قانون کون سا تھا جس میں زیادہ سہولت تھی اور زیادہ اختیارات تھے، اور دوسرا افراد کی بات ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں پہلی مرتبہ میں یو سی چیئرمین منتخب ہوا 2001 کے اندر، 2001 سے 2005 تک. تو وہ دور ایسا تھا کہ نظام بھی اچھا تھا، جس میں پراپرلی سب کے جو اختیارات ہیں وہ دیے گئے تھے یو سی کے، ٹاؤن کے، اور اس طرح جو سٹی گورنمنٹ تھی. اور دوسرے چلانے والے اس کے نعمت اللہ خان جیسے فرد تھے چلانے والے اس نظام کو، اور نیچے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین تھے 10 جگہ، 18 ٹاؤن تھے اس زمانے میں، اور 10 جماعت اسلامی کے پاس تھے. نعمت اللہ خان صاحب ایک رحمت تھے اس کراچی کے لیے، اور انتہائی دیانتدار، انتہائی باصلاحیت، ویژن رکھنے والے، بہت بڑا ویژن رکھنے والے. ان کے ساتھ کام کرنے میں جتنا مزہ آیا، جتنا لطف آیا، صرف اس لیے نہیں کہ جماعت اسلامی، اس لیے کہ جس قدر لگن تھی ان کو کراچی کو بنانے کی. اور وہ کہتے تھے کہ میں یہاں سٹی چیئرمین بن گیا ہوں، میئر بن گیا ہوں یا ناظم بن گیا ہوں، تو اب یہ قرض ہے کراچی کا میرے اوپر جو میں ادا کروں. آپ سوچیں کہ جس وقت وہ بنے تھے کراچی کے ناظم، اس وقت ان کی عمر تقریباً 70 کے قریب تھی، لیکن کوئی جوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. صبح 8 بجے وہ میٹنگز اپنی طے کر لیتے تھے، 8 ساڑھے 8 دفتر آ جاتے تھے. اچھا. اور رات کو 10 بجے 11 بجے تک کھانا بالعموم دوپہر کا وہ سلپ کر دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے کیونکہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے. تو ایسے فرد کے ساتھ پھر سب کے ساتھ رویہ یکساں، اپوزیشن ہو، اپنے لوگ ہوں، ایک جیسا رویہ، ایک جیسی دیانتداری کے ساتھ کام، ایک جیسے وسائل فراہم کرنا. کوئی بھی یو سی چیئرمین، چاہے اس زمانے میں پیپلز پارٹی کا ہو، کسی اور جماعت کا ہو، کوئی بھی یہ شکایت نہیں کر سکتا، نہ آج تک کسی نے کی کہ نعمت اللہ خان صاحب نے اس کو برابر کے وسائل فراہم نہیں کیے. ہر یو سی کو برابر کے وسائل.
اور پھر پوری کراچی کے لیے جو اوور آل ان کا ویژن تھا، جس طرح آپ دیکھیں فلائی اوورز بن رہے تھے، انڈر پاسز بن رہے تھے، سڑکیں چوڑی ہو رہی تھیں، اس طرح بے شمار چیزیں، پانی کا نظام اور سیوریج کا نظام، ہر چیز پہ ان کی نظر تھی. پارکس تھے ہر ٹاؤن کے اندر جو ہے ماڈل پارکس، پھر چیسٹ پینٹ سینٹرز انہوں نے پورے کراچی کے اندر بنانے کا طے کیا تھا. تو بہت شاندار دور تھا پہلا. پھر یہی نظام رہا، مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے، انہوں نے آ کر ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر ہے اس کا مظاہرہ شروع کیا، جس میں لوگوں سے تش روئی تھی اور خراب رویہ تھا اور یو سیز کے پیسے بند کر دیے دینے. اچھا. تو نظام تو باقی رہا، افراد چینج ہو گئے اور اس سے کافی فرق پڑا، اور جو ہماری پرفارمنس تھی سب لوگوں کی، سارے یو سی چیئرمین کی، ٹاؤنس کی، بہت نیچے آ گئی. اور پھر جو اب یہ نظام آیا ہے 2013 کا، تو یہ تو نظام بھی تھرڈ کلاس، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اس میں ہے وہ تو ان کو میں ان کی کلاس کا تعین شاید کر ہی نہ سکوں کہ کس کلاس کے لوگ ہیں یہ. تو یہ تو مطلب جو ان کی اپنی یو سیز ہیں وہاں پیسہ نہیں لگا رہے، جو ان کے اپنے ٹاؤنز ہیں وہاں نہیں لگا رہے، وہاں پر کام نہیں کر رہا ہے، تو جو جماعت اسلامی کی یو سیز اور ٹاؤنز ہیں ان کے ساتھ تو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، مثال ہی نہیں ملتی. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ڈکٹیٹر کا نظام پسند آتا ہے، اور جو ایک مطلب جمہوری حکومت جو نظام دے رہی ہے، اور بلکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایسا نظام باقی تینوں صوبوں میں ہے ہی نہیں، تو وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا. تو کیا فرق ہے، ایک ڈکٹیٹر کے نظام کو آپ کیوں پسند کرتے ہیں اور ایک جمہوری حکومت کے نظام کو پسند نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، نظام کی بات ہے نا. اگر اچھا نظام ڈکٹیٹر دے دے تو نظام تو اچھا ہوگا نا. اور بہت ہی جمہوری باتیں کرنے والے لوگ ایک بہت خراب نظام دے دیں تو وہ خراب ہوگا. تو یہ پہلی چیز تو یہ کہ نظام کا معاملہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ڈکٹیٹر کون تھا کون نہیں تھا. دوسری بات، پیپلز پارٹی تو خود ڈکٹیٹر کی گود میں بنی، پروان چڑھی، این آر او سے لیے سارے کے سارے. اب اس وقت جو ہے انہوں نے جو اقتدار حاصل کیا کراچی کے اندر، وہ کس کے ذریعے سے حاصل کیا؟ وہ بڑا جمہوری طریقے پہ حاصل کیا. انہوں نے 2 نمبر طریقے سے، جو اوپر سے جس طریقے سے ان کو یہ ساری کی ساری سہولت فراہم کی گئی اور جس طرح بے ایمانی سے دلوایا گیا، تو پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تو بالکل ہی بیکار کی بات ہے. اور دوسری بات ہے، پیپلز پارٹی نے ایک کام یہ کیا ہوا ہے کہ بڑی اچھی ٹرمز استعمال کر لیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. ڈکٹیٹر کا نظام وہ نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی تم نے کیا نظام دیا ہے؟ تم ڈکٹیٹر سے اچھا نظام دیتے. تم نے وہ نظام دیا ہے کہ تم خود آج گھڑی گھڑی کہہ رہا ہو، ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نظام میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور ابھی وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم سب سے مشورہ کریں گے. یہ نظام تو ایسا ہے کہ مطلب نظام ہی نہیں ہے، ایک ایسے ہی جو ہے عجیب طرح کا ایک مطلب میس ایک ہے، ملغوبہ ہے، اور اتنا ایمبیگوس ٹائپ کا نظام ہے، مبہم نظام ہے، اختیارات ہے ہی نہیں. یو سی کی سطح پہ تو اختیار ہی نہیں ہے. اوپر سارے اداروں کو تتر بتر کر دیا ہے انہوں نے. سٹی گورنمنٹ میں جو ادارے تھے وہ تو نکلے ہی نکلے، لیکن آج جو یہ رونا روتے ہیں نا کہ جی ایک چھتری تلے سب کو ہونا چاہیے، اور دیکھیں کراچی میں کتنے ادارے الگ الگ ہیں، کینٹونمنٹ ہے، کے پی ٹی ہے، فلاں ڈھمکا ہے. انہوں نے خود کیا کیا ہے؟ انہوں نے خود یہ کیا کہ جو ادارے ان کے اپنے ہاتھ میں تھے، جن کو ان کو رکھ سکتے تھے یہ نا، انہوں نے آپ دیکھیں کہ ایم ڈی اے کو اس میں سے نکال لیا، ایل ڈی اے کو اس کے اندر سے نکال لیا، جتنے بھی بڑے اس طرح کی وہ تھے اس کو الگ کر لیا. انہوں نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اس میں سے نکال لیا، انہوں نے ماسٹر پلان اتھارٹی کو اس میں سے نکال لیا، انہوں نے سالڈ ویسٹ کا نظام وہ پورا کے ایم سی سے، ٹاؤن سے، یو سی سے نکال لیا، اس کے لیے الگ نظام بنا لیا. انہوں نے واٹر بورڈ کو اس میں سے نکال لیا. تو انہوں نے تو خود تتر بتر کر دیا. یہ نظام کی بات کرتے ہیں، ان کو تو شرم آنی چاہیے نظام کی بات کرتے ہوئے کہ انہوں نے نظام کا خود بدترین حال کیا ہے. خود انہوں نے جو ہے اپنے ہی اداروں کو بے وقت کیا ہے اور بے اختیار کیا ہے. تو یہ دوسروں سے کیا رونا روتا ہے؟ اچھا، آپ نے ابھی شروع میں بات کی کہ افراد اور نظام دونوں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی ایک اچھی آفر تھی کہ آپ ڈپٹی میئر، آج آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، شاید آپ ڈپٹی میئر ہو سکتے تھے، اور ایک یعنی جو اتنی کنفلکٹ ہے اس کے بجائے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک اچھے انداز میں سسٹم چلایا جا سکتا تھا اگر پیپلز پارٹی نے کئی دفعہ بارہا یہ آفر جماعت اسلامی کو کی کہ آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنائیں اور ہم مل کے شہر کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. تو آپ کو خیال کیوں نہیں آیا؟ اس حوالے سے بھی سوچا جا سکتا تھا. لیکن 2 باتیں اس میں، ایک تو اس سے زیادہ بے اصولی کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم اس نظام میں جو ہم سے چھینا گیا تھا اس میں تھوڑی سی چیز لے لیتے. یہ ایسے ہی جیسے آپ سے آپ کا گھر چھین لیں اور کہیں ایک کمرہ لے لیں، آپ چلیں اس میں رہ لیں. تو کیوں رہ لیں؟ آپ کا پورا رائٹ تھا. اس طرح کی آفرز تو بہت ساری ہوئیں.
حافظ نعیم صاحب کو آفر ہوئی تھی نا سیٹ ایسا ہی ہے. صوبائی اسمبلی کی, حافظ صاحب نے تو نہیں لی. تو اس طرح کی جو آفرز ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کبھی بھی قبول نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈپٹی میئر شپ یا کوئی بھی چیز, اس وقت جو بیچارے ٹاؤن چیئرمین ہمارے جو یو سی چیئرمین ہیں وہ اسی نظام میں چل رہے ہیں نا, انہی کے ماتحت چل رہے ہیں. صوبائی وزیر ان کے ہیں, میئر ان کے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں, یہ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ. یعنی مرتضیٰ وہاب صاحب جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جو یو سی کے کرنے کے کام ہیں اس کو جا کر خود کرتے ہیں, اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب شرم نہیں آتی ان کو کہ جو کام ایک یو سی کو دینا چاہیے کہ یو سی کے چیئرمین سے کہ بھائی یہ کام اپنے آپ کرائیے, ٹھیک ہے. اس کام کے لیے وہ خود پہنچتے ہیں, پوری پریس کانفرنس بلاتے ہیں کہ جی میں نے یہاں پتھر لگوانا شروع کر دیا ہے. نعمت اللہ خان, یعنی میں حیران ہوں کہ ان کے سامنے ایک ماڈل موجود ہے نعمت اللہ خان صاحب کا, اتنی بڑی شخصیت کا. تو کچھ تو ان سے سیکھتے کہ وہ کس لیول کے کام کرتے تھے, تم کس لیول کے کام کرتے ہو, وہ کس لیول کی بات کرتے تھے اور تم کس لیول کی باتیں کرتے ہو. انتہائی گھٹیا چھوٹی چھچوری باتیں جو نعمت اللہ خان صاحب کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. آپ نکال لیں پوری زندگی کا ریکارڈ کہ انہوں نے کبھی ٹاؤن چیئرمینوں کے خلاف, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے کیوں نہ ہو, ان سے مقابلہ کیا ہو, ان کے خلاف باتیں کی ہوں. کبھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کوئی بات کی ہو انہوں نے. ان کا کام کیا تھا کہ پازیٹیولی سارے کام کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے, کیسے کراچی کو آگے بڑھانا ہے. ان کی تو پریس کانفرنس سوری جماعت اسلامی سے شروع ہوتی ہے, پھر چچوری باتیں, تنقید, گھٹیا گفتگو, بازاری لینگویج اختیار کرتے ہیں جماعت کے لوگوں کے متعلق. حافظ نعیم پاکستان کے امیر ہیں, ان کے متعلق ان کو شرم نہیں آتی ایک پارٹی سربراہ کے خلاف وہ چھوٹی اور گھٹیا لینگویج اختیار کرتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر جماعت اسلامی بھی سطح پر اتر ہے نا تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے کارنامے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ان کے متعلق بھی اگر ان کو بھی رگڑنا شروع کر دیا, ہم نے ان کے ویژن کی بھی اگر بات شروع کر دی نا کہ بلاول بھٹو کا ویژن جو ہی کہتے ہیں, تو بلاول بھٹو کا ویژن تو کراچی میں نظر آ رہا ہے. تو ابھی تو ہم نہیں اس بات کو زیادہ بات کر رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ پارٹی سربراہوں کے متعلق بات کریں. ابھی تو بات مرتضیٰ وہاب تک ہی محدود ہے. لیکن اگر یہ اسی بدتمیزی کو جاری رکھتے ہیں اور یہ جو بازاری لینگویج ہے, جو کبھی کہتے ہیں کہ ان کے ابا کا ہے, فلانے ٹاؤن چیئرمین کے بھائی کا ہے, یہ پیسہ کیا, اس طرح کی باتیں یہ لینگویج اختیار کریں گے تو کل جماعت اسلامی کا بھی بچہ یہ بات شروع کر دے گا. ایسے ہی. لیکن اچھا وہ اس میں یہاں سے ابھی کچھ دنوں پہلے نیپا پہ ایک بڑا حادثہ رونما ہوا کہ ایک بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر گیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے پوری مہم اس بات کے اوپر بھی صرف کی, بلکہ جگہ جگہ آپ کے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں فواد صاحب, ان کی تصویریں بھی مین ہولز کے اوپر اور مختلف جگہوں پہ لگائیں کہ ان کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے وہ گر گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا. اور پورے ٹاؤنز میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی اصل میں واٹر اینڈ سیوریج کا کام نہیں کر رہی ہے, جماعت اسلامی پانی کا کام نہیں کر رہی ہے, گٹر کے ڈھکن ان کے یو سی چیئرمینس کی وجہ سے نہیں لگ رہے ہیں, اور اب نے تو اب 1 لاکھ روپے اور بھی دے دیے ہیں تاکہ وہ ڈھکن لگائیں. تو آپ کے خیال میں واقعی یہ انہی کا قصور ہے چیئرمینس کا, جب اتنے ان کے پاس امپاورڈ ہیں وہ اور ان کو سب چیزیں ملی ہوئی ہیں؟ تو دیکھیے مرتضیٰ وہاب تو جھوٹ بولنے کی فیکٹری بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عہدے پر ایک بہت چھوٹا آدمی آ کر بیٹھ گیا ہے. بھائی تمہارے پاس جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کرو. واٹر بورڈ کے چیئرمین کون ہے واٹر بورڈ کا؟ مرتضیٰ وہاب ہے. جو ایکٹ ہے, جو قانون ہے, جو پورا کا پورا ایس او پی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پانی, سیوریج, گٹر, یہ پوری کی پوری 100% ذمہ داری واٹر بورڈ کی ہے. کسی ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں ہے, کسی یو سی کی ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوری کراچی میں گٹر کا ڈھکنا اگر کہیں موجود نہیں ہے تو مرتضیٰ وہاب کی ذمہ داری ہے. پوری کراچی میں سیوریج لائن بہہ رہی ہے تو واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے, مرتضیٰ وہاب کی ذمہ داری ہے. پوری کراچی میں پانی نہیں آ رہا تو مرتضیٰ وہاب کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ یعنی بہت ہی چھوٹے پن کا مظاہرہ تھا نا. یہ واقعہ پیش آیا تھا, گٹر میں بچہ گرا. ایک تو انہوں نے انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ رات کو بچہ گرا. روڈ کس کی ہے؟ کے ایم سی کی ہے. نالا کس کا تھا؟ کے ایم سی کا تھا, جس میں سیوریج کا پانی چل رہا ہے. سیوریج کا پانی کس کا ہے؟ واٹر بورڈ کا تھا. تو ہر طرح سے میئر کی ذمہ داری تھی نا. رات بھر آرام سے گھر پہ بیٹھے رہے, مشینری نہیں بھیجی, خود نہیں آئے, بلکہ اگلے دن صبح کالا چشمہ لگا کر کھڑے ہو گئے جا کر اپنے جو اسپورٹس کمپلیکس کے اندر کہ جی اس میں سوئمنگ پول کے اندر ہیٹنگ سسٹم کا افتتاح کرنے کے لیے. یعنی اتنی, اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ٹاؤن تو جماعت اسلامی کا ہے.
یعنی بلیم گیم شروع، اپنی ذمہ داری کا احساس. حالانکہ اس وقت یہ کہتے کہ واٹر بورڈ کی ذمہ داری تھی، کے ایم سی کی ذمہ داری تھی، کے ایم سی کا جو میونسپل سروسز کا محکمہ ہے اس کی ذمہ داری تھی. ذمہ داری قبول کرتے، کہتے جی بالکل مل جل کر دیکھیں گے کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اس کے بجائے چھوٹی اگر ذمہ داری تھی تو انہوں نے کیوں جو کے ایم سی کا آفیشیل نوٹیفیکیشن نکالا اس میں تو نہیں ڈالی ٹاؤن کی ذمہ داری. آفیشیلی تو انہوں نے کہا جی کہ بی آر ٹی والوں کی ذمہ داری تھی، ان کو کرنا چاہیے تھا. آفیشیلی تو کسی بھی ادارے نے ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں کی. واٹر بورڈ نے کہا کہ بی آر ٹی کا مسئلہ تھا، بی آر ٹی نے کہا کہ ایم سی کا مسئلہ تھا. ہر ادارے نے دوسرے پہ ذمہ داری ڈالی. ٹاؤن کو تو ٹاؤن کی بنتی بھی نہیں تھی، نہ ٹاؤن کی وہ سڑک ہے، نہ ٹاؤن کا سیوریج سسٹم ہے. ساری چیزیں کس کی ہیں؟ مرتضی وہاب کے ماتحت. تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی. لیکن وہی بات کہ میں کہتا ہوں کہ نعمت اللہ خان صاحب سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے. ان کو چاہیے نعمت اللہ خان صاحب کو پڑھیں، نعمت اللہ خان صاحب کی ویڈیوز دیکھیں اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. صحیح. تو شاید کچھ ان کے اندر بہتری آ جائے. اچھا، ابھی کے ایم سی کی طرف سے شاید میرا خیال ہے آڈٹ کا سلسلہ بھی شروع ہے کہ آپ کے یعنی کہ جو اوور آل تمام یو سیز کو 246 آئی تھنک یو سیز ہیں، ان کو 246 یو سیز ہیں، ان کو جو ہے وہ جو فنڈز آتے ہیں ہر مہینہ، وہ کہتے ہیں کوئی 42 ارب روپے ابھی تک 2.5 سال میں دے چکے ہیں. تو اس کا حساب ہونا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں اور کہاں خرچ نہیں ہو رہے. اور ایک سوال میں اور بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایگزیکٹلی یو سی کا ڈومین ہے کیا؟ لوگ تو یو سی کے دفتر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمیں گٹر بہہ رہا ہے، ہمیں گٹر کا ڈھکن چاہیے یا ہمیں سیوریج ٹھیک کر کے دیں. تو وہ کیا واقعی اس کے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ڈومین ہے ان کا، پھر کر کیا سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں یو سی کا ڈومین جو ہے نا، اس سے آپ طے کر سکتے ہیں کہ باقی اداروں کی جو ذمہ داری ہیں اس سے نکال کر اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ یو سی کا ڈومین ہوگا. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس پوری کراچی کی صفائی ستھرائی کا ذمہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ سندھ حکومت کے پاس. اس کے کراچی کے چیئرمین کون ہے؟ مرتضی وہاب. کہیں یو سی کا ذکر نہیں ہے، ٹاؤن کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، واٹر کی سیوریج کی تمام تر ذمہ داری کس کی ہے؟ واٹر بورڈ کی ہے. اس کے چیئرمین کون ہے؟ مرتضی وہاب. کہیں یو سی کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹاؤنز کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پارکس کو مینٹین کرنا، اسٹریٹ لائٹس کو مینٹین کرنا، اندر کی سڑکیں بنانا اور اندر کے جو برساتی نالے وغیرہ ہیں اس کو دیکھنا. یہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہے. اگر قانون میں دیکھیں تو یو سی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایز سچ. اس میں بھی قصور کس کا ہے؟ ان لوگوں کا کہ انہوں نے آج تک یو سی کی ذمہ داریاں اسپیسیفکلی طے نہیں کی. اب یو سیز کیا کر رہی ہیں کہ یو سیز کو پہلے 5 لاکھ ملتے تھے تو 5 لاکھ تو پورے تنخواہوں میں خرچ ہو جاتے تھے. ایک سال سے تقریباً 12 لاکھ روپے دینے شروع کیے ہیں. 12 لاکھ میں سے 5 لاکھ 6 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں ملازمین کی تنخواہوں میں. باقی جو بچتے ہیں اس پہ کچھ ٹیکس چلا جاتا ہے، 13-14-15% ٹیکس کٹ جاتا ہے. پھر جو رشوت خوری کا پورا نظام پیپلز پارٹی نے بنا رکھا ہے، جو ٹاؤنز کے اندر جو انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، آڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا جہیز میں ملا ہوا وہ تحفہ ہے جو پیپلز پارٹی کی بھرتیاں ہیں اور ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں. جب بھی یو سی کا کوئی آدمی کام کروانے جاتا ہے تو وہ اس میں سے اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں. ایک یو سی کے بعد بمشکل 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے بچتے ہیں کام کروانے کے لیے. تو وہ یو سیز یہ کرتی ہیں کہ پھر ہنگامی نوعیت کے جو کام ہے نا، کہیں گٹر کے ڈھکنے اگر واٹر بورڈ نے نہیں لگائے تو وہ لگوا دیے انہوں نے، کہیں پر لائٹس اگر بجھی ہوئی ہیں ٹاؤن نے نہیں کروائیں تو وہ کروا دی انہوں نے. اس طرح کے جو ہنگامی نوعیت کے کام ہیں وہ یو سیز کرواتی رہتی ہیں. جماعت اسلامی نے باہر کا ایک اچھا نظام بنایا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے چیک اینڈ بیلنس کا پورا جماعت اسلامی کا نظام ہے الحمدللہ. تو ہمارے یہاں تو ہر ایک پہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، کوارڈینیشن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ اس پیسے کو، تھوڑے سے پیسے کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں پراپرلی. تو اللہ کا شکر ہے کوئی چھوٹا موٹا کام اس سے ہو جاتا ہے. ورنہ ادروائز نہ یو سی کی کوئی ذمہ داری ہے، نہ یو سی کو کسی چیز کے فنڈز ملتے ہیں. یا تو ٹاؤنز کی ذمہ داریاں ہیں یا ساری کی ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں. یو سی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنا آفس مینٹین کرتی ہے جہاں پر ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، میرج کا سرٹیفکیٹ، طلاق کا سرٹیفکیٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے جاری ہوتی ہیں. بیسیکلی قانونی ذمہ داری صرف یہ والی ہے ان کی. دوسرے کام جو وہ کرتی ہیں وہ ہنگامی نوعیت کے کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام جو ان کے بس میں ہو سکتے ہیں، ادروائز کوئی ذمہ داری نہیں. اچھا، ابھی لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا اوور آل دیکھتے ہیں، اوور آل ٹاؤنز بہت بڑے بڑے کام بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں نا. اور ایک طرف مطلب ہم سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں بھی ہے، ہمارے یعنی مختلف جو ٹاؤنز ہیں ہمارے پاس، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں یا ہمیں اوزیٹی اس حساب سے نہیں ملتی. لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پوری حیدری مارکیٹ بن جاتی ہے، پاور ہاؤس پوری سڑک بن جاتی ہے، نارتھ آباد کے پورے سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں. مختلف جو ٹاؤنز ہیں، نیو کراچی ٹاؤن ہے، نارتھ آباد ٹاؤن ہے، جتنے بھی لیاقت آباد ٹاؤن وغیرہ میں کہیں ڈسپینسریز بن رہی ہیں، کہیں پہ سڑکوں کا افتتاح ہو رہا ہے.
تو اس سے کہیں یہ تاثر تو نہیں آتا فنڈ تو ہے لیکن یہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میئر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو ایک برکت ہے, ورنہ ٹاؤنس کے پاس جتنے کم پیسہ ہے نا, یوسیز کے پاس تو خیر ہے ہی نہیں تقریباً, ٹاؤنس کے پاس جتنا کم پیسہ ہے, مطلب ٹاؤن کا اپنا بجٹ 1 ارب روپے تک بھی نہیں پہنچتا, ہاں 1 ارب تک بھی بمشکل پہنچتا ہے کسی ٹاؤن کا, ورنہ نہیں پہنچتا, اس سے کم بجٹ ہوتا ہے. اس کے اندر اب یہ دیکھیے کہ ٹاؤن جو ہے سارے کے سارے کام کروا رہا ہے, اگر وجہ ایک یہ ہے اس جتنے کام ہو رہے ہیں اس میں بھی میں کہتا ہوں کام کم ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں کہ واٹر بورڈ کے سارے کام کس کو کروانے پڑ رہے ہیں, ٹاؤن کو کروانے پڑ رہے ہیں, کیونکہ واٹر بورڈ کوئی کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ورنہ اس سے بھی زیادہ کام کر سکتے تھے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن اس سے بھی زیادہ کام کر سکتے تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سویپنگ کا کام ہے, یہ کام بھی جماعت اسلامی کے ٹاؤن خود کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ بہت زیادہ کام کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دیانتداری, الحمدللہ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں, جو پیسہ ہے اس کو لگاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتنے کم پیسے میں اگر اتنے کام ہو سکتے ہیں, تو جو پیسہ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے اس سال گورنمنٹ آف سندھ کا, 3,500 ارب کا بجٹ ہے. واٹر بورڈ کا بجٹ تقریباً 44 یا 45 ارب روپے کا ہے. ٹھیک ہے, کے ایم سی کا بجٹ کتنے کا ہے, 55 ارب روپے کا, 55 ارب. اور اسی طریقے سے جو اب ایک چیز اور میں آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں کہ مرتضی وہاب صاحب یہ 5واں بجٹ استعمال کر رہے ہیں, 5واں بجٹ. اچھا, ٹھیک ہے, 2 بجٹ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ استعمال کیے, اور تیسرا بجٹ یہ کے ایم سی کے میئر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اپنی ٹرم وہ پوری کر چکے, اس لحاظ سے 4 سال گزار چکے, 4.5 سال اب ان کے تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں. یہ والا بجٹ کتنے کا ہے, 5,500 کروڑ کا, 55 ارب کا. اس سے پچھلا والا بجٹ کتنے کا تھا, 4,900 کروڑ کا. اس سے پچھلا والا بجٹ کتنا تھا کے ایم سی کا, 4,000 کروڑ کا. اس سے پچھلے والا بجٹ کتنے کا تھا, 3,500 کروڑ کا. اس سے پچھلے والا بجٹ کتنا تھا کے ایم سی کا, 2,500 کروڑ کا. ٹھیک ہے, تو مرتضی وہاب صاحب یو سی کا آڈٹ کرانے کی بات کر رہے ہیں. وہ بھائی یو سی کا آڈٹ تو تم کرا لینا, وہ تو چند لاکھ روپے کا بجٹ ہے اس کا, تم اپنا تو آڈٹ کراؤ. تمہارے بجٹ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اس دفعہ کا جو 55 ارب کا بجٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا, 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے, اس کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنی طرف سے توجہ, وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور, اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے جی یو سی کا آڈٹ کراؤ, کرانا چاہیے, 100 مرتبہ کرائیں. جماعت اسلامی کی یوسیاں تو ہم اپنا بجٹ ہم آڈٹ خود کر رہے ہیں. ہمارا آڈٹ تو جماعت اسلامی ہر وقت کرتی رہتی ہے, ایک ایک پیسے کا حساب رکھتی ہے کہ کیسے خرچ کر رہا ہو پیسہ. صحیح, آڈٹ تو ان کا ہونا چاہیے, ان کا تو فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے. جن اسکیموں کو یہ کہتے ہیں اے ڈی پی کی اسکیمیں ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, پروونشل اے ڈی پی کی اسکیمیں ہیں, ہزاروں کروڑ روپے کی, ہزاروں کروڑ روپے کی اسکیمیں کس کی ہیں, ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی, جو مرتضی وہاب صاحب سارے کے سارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں وہ بادشاہ بنے ہوئے نا, میں نے یہاں کام شروع کرا دیا ہے, میں وہاں کام شروع کرا رہا ہوں. بھائی کیوں کرا رہا ہو تم اس طرح کام؟ تم تو یو سی کے چیئرمین سے مشورہ نہیں کر رہے, تم ٹاؤن سے مشورہ نہیں کر رہے. کبھی تم کسی یو سی میں لیاقت آباد کی کھڑی ہو جاتے ہو, کبھی ناظمات کی, تو وہاں کے یو سی چیئرمین سے کیوں نہیں مشورہ کرتے کہ کہاں کام کرنا چاہیے؟ تم کوئی بادشاہ سلامت ہو کہ تم سارا بجٹ, تو تم چونکہ سارا بجٹ استعمال خود کر رہے ہو تو تمہارا احتساب بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے. ان کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے. آپ یقین مانیں فورینسک آڈٹ ہو جائے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا 70 سے 80% پیسہ کرپشن کی نظر ہوا ہے, جو لگا ہی نہیں ہے, جو لگا ہی نہیں ہے. میں دعوے سے آج یہ بات کہتا ہوں, آپ کروا لیجئے فورینسک آڈٹ. جتنے کام ہوئے, کلک کے کام ہوئے, کلک نے 2022 میں جو سیلاب آیا, کراچی میں جو بارشیں ہوئیں, صحیح ہے, اس کے بعد انہوں نے بغیر ٹینڈرز کے ٹھیکے دے دیے, 4 ارب روپے کی پیچنگ کرائی, 4,000 کروڑ روپے ہوتے ہیں, 400 کروڑ روپے, اس سے پیچنگ کرائی. آپ جا کے دیکھیں کہاں ہے وہ پیچ, 4 ارب روپے کے پیچ لگوائے صرف کراچی میں. اس وقت بھی کے ڈی اے والے پیچ لگواتے پھر رہے ہیں. یار پیسہ یہ اس طرح بانٹ رہے ہیں مختلف اداروں کو, کے ڈی اے کو اتنا دے دو, اس کو اتنا دے دو, وہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہاں لگا دیں کہاں نہیں لگا دیں, اور سارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. نہ کوئی اس کی پلاننگ ہے, نہ کوئی ان کا ویژن ہے. اس لیے آپ دیکھیں پوری کراچی میں پیپلز پارٹی نے 17 سال گزار لیے, 17 سال. ان 17 سال میں ہزاروں ارب روپیہ ان کے بقول کراچی میں خرچ ہو گیا. مرتضی وہاب 5واں سال گزار رہے ہیں اب کراچی کے اندر. ساری ڈی ایم سیز 17 سال میں کس کے پاس تھیں؟
پیپلز پارٹی کے پاس تھی, ایڈمنسٹریٹر لگے ہوئے تھے نا, الیکشن تو نہیں ہو رہے تھے, سارے ٹاؤنس کا جو پیسہ تھا سارا ان کے پاس تھا. مجھے یہ بتائیے کہ وہی پیسہ ٹاؤن ابھی استعمال کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیسے پارک بن رہے ہیں, اب کیسے وہ ڈسپینسریز بنا رہے ہیں, کیسے وہ سڑکیں بنا رہے ہیں, یہی پیسہ تو پہلے پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹرز کے پاس تھا. پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا بھائی یہ کام؟ تو وہ پیسہ کھا رہے تھے نا, سارا کا سارا پیسہ ضائع ہو رہا تھا. اب وہی پیسہ لگ رہا ہے تو کام ہوتا نظر آ رہا ہے, تھوڑا ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے, ہو تو رہا ہے نا, پہلے تو ہو ہی نہیں رہا تھا کام. تو ان سے 17 سال کا حساب لینا ہے ہم کو, ان سے 4.5, تو ان کے اب حساب دینے کا وقت ہے. اس وقت جو اسکیمیں اناؤنس کر رہے ہیں نا کہ آئندہ ہم 15 ارب لگا دیں گے, آئندہ ہم یہ کر دیں گے, آئندہ وہ کر دیں گے, وہ دور گزر گیا. اب وقت ہے ان کا حساب دینے کا کہ بھائی اتنے دن جو آپ نے گزارے, اتنا پیسہ جو آپ نے خرچ کیا, وہ کہاں خرچ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, میں ایک اور چیز, آپ ماشاء اللہ سٹی کونسل میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, تو آپ کی طرف سے جو تجاویز جاتی ہیں, یقیناً آپ ایک بعض دفعہ لگتا ہے کہ ایک اچھی خاصی مطلب بہت زور و شور بھی ہوتا ہے, نعرے بھی لگتے ہیں, میرے کے خلاف بھی لگتے ہیں, تو آپ کی طرف سے جو پروپوزل جاتے ہیں بجٹ کے اوپر, وہ مشورہ بھی کرتے ہیں, شاید نہیں کرتے, مجھے نہیں پتہ, وہ آپ بہتر بتائیں گے, اور پھر جو بجٹ پیش ہوتا ہے یا اس میں جو اسکیمیں رکھی جاتی ہیں, ان میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ایز این اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن پارٹی؟ دیکھیں, جس وقت یہ میئر بنے تو ظاہر ہے سیٹ چھینی تھی انہوں نے جماعت اسلامی کی نا, اس وقت لوگوں میں غم تھا, غصہ تھا, تو کچھ عرصہ احتجاج کافی ہوا کونسل کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب چونکہ یہ تو ایک جو کہتے ہیں نا ہائی جیکر نے جہاز پہ قبضہ کر لیا ہے, تو اس سے ہی بات کرنی پڑے گی. ہم نے پوری کوشش کی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی گروپ ہے اس سے, میئر صاحب سے, اور ایون یہ کہ ہم نے تو سعید غنی صاحب سے ملاقات کی, ناصر حسین شاہ صاحب سے ملاقات کی, تاکہ اس نظام کو پٹری پہ ڈالا جا سکے, اس پیسے کو صحیح خرچ کروایا جا سکے. کراچی کے لیے کوئی ویژن ہم طے کریں, اس پہ ہم کام کریں, سارے لوگ مل کے کراچی کی اونرشپ لیں. لیکن وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. اصل میں ان کا جو ایجنڈا ہے, ان کا جو موٹو ہے, ان کا جو گیم ہے, وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے. آپ دیکھیں کہ کراچی کے پارکوں کو کاٹ کر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے, اس کو پرائیویٹائز, اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ آپ پارکوں کے حصے مختلف پارٹیوں کو کرائے کے اوپر دے رہے ہیں. وہاں پر وہ پیڈل کورٹ اور فٹ بال کورٹ اور کون سے کورٹ چلا رہے ہیں کمرشل بنیادوں پہ. اچھا سر, ایز این اپوزیشن لیڈر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ بھی تو سٹی کونسل میں موجود ہوتے ہیں, تو آپ کے جو پروپوزل ہوتے ہیں یا اسکیمیں ہوتی ہیں, ان میں آپ سے مشورہ بھی لیتے ہوں گے, شاید وہ آپ زیادہ بہتر بتائیں گے. تو آپ کی طرف سے کیا ان کو پروپوزل جاتے ہیں, اس کے اوپر کیا انیشیٹوز ہوتے ہیں, وہ آپ اگر بتائیں. دیکھیں, ہم نے بڑی کوشش کی اس بات کی کہ وہ دور جس میں میئر صاحب منتخب ہوئے تھے اور ایک احتجاج تھا, اس کو کم کر کے, اس کو ختم کر کے, اور چلیں اب ہم کسی اس طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کراچی کے لیے کچھ کام کریں. آپ دیکھیں ابھی جو گزشتہ بجٹ اجلاس تھا, اس میں ہم نے بہت طریقے سے اس اجلاس کو چلایا, احتجاج ہم نے نہیں ہونے دیا, اور اسی وجہ سے ان سے بات ہوئی تھی کہ اب ہم مل کر چلیں, تھوڑا سا کراچی کے لیے کچھ کر لیتے ہیں. لیکن ان کی نیت نہیں ہے, ان کا ارادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس میں بھی دھوکہ دیا. پہلے انہوں نے طے کیا کہ جی اب ہم انشاءاللہ ساری چیزیں مشورے سے کریں گے. کسی چیز میں مشورہ نہیں لیتے, کسی چیز میں مشورہ کرنا نہیں چاہتے. اچھا مشورہ ان کو دو تو اچھا مشورہ قبول نہیں کرتے, اس لیے قبول نہیں کرتے اچھا کام ہی نہیں کرنا ان کو. قبول کیسے کریں گے؟ جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے, ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اس پہ آپ ایسا کیجئے, کوئی جوائنٹ کمیٹیز بنا دیجئے جو اس کاموں کی نگرانی کر لیں, پتہ لگ جائے گا کہ یہ پیسہ استعمال ہو رہا نہیں ہو رہا. کوئی چیز اس طرح کی نہیں کی. جو ابھی ایوان کی کمیٹیاں بنائی ہیں نا, 2 سال ایک تو گزار دیے, کمیٹیز نہیں بنائیں. اچھا جی, مانیٹرنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, یہ کمیٹیز مشورہ دیتی ہیں, یہ ڈپارٹمنٹ کو دیکھتی ہیں, 2 سال تک نہیں بنائیں. اب 2 سال بعد بنائی ہیں تو ان کو کام نہیں کرنے دے رہے, ان کو کوئی سہولت نہیں دے رہے, افسران ان سے تعاون نہیں کر رہے. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس پورے کام میں ان کو کوئی مشورہ ملے. آپ دیکھیں نا, خوبصورت ناموں پر اتنے گندے اور بدصورت کام کر رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر پارکوں کو کاٹ کر کرائے پر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایم یو سی ٹی لگا دیا انہوں نے, ٹیکس لگایا, کہا جی کہ یہ ایم یو سی ٹی آئے گا تو تمام یو سیز میں ہم کام کروائیں گے. وہ کون سی یو سیز ہیں؟ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی 100 یو سیز ہیں کراچی کے اندر, صحیح ہے نا. انہوں نے تو ایک پیسے کے کام کے لیے مشورہ نہیں کیا کبھی, ایک پیسے کے کام کے لیے, صحیح ہے نا. کر نہیں چاہتے. کیا یہ یو سیز کراچی شہر کا حصہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں کرتے. کون سے کام میں مشورہ کرتے ہیں یا کون سا مشورہ ہے جس پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. تو اس لیے اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی الگ ہے, اور ان کو کام ہی اس طرح کرنا ہے جس طرح ہو رہا ہے. جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں,
اس کو نہیں ختم کرنا چاہتے. تو ظاہر ہے ایسی صورتحال کے اندر ابھی دیکھیں نا, ایم سی صاحب جو جا رہے تھے ان کو آف لوڈ کر دیا گیا تھا, نہیں جانے دیا نا. شرمندگی کی بات ہے نا, ان کے رائٹ ہینڈ ہے وہ, مرتضیٰ وہاب صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں ایم سی صاحب. ان کو وہ جس طرح کے ایم سی کے اندر کاروائیاں کر رہے ہیں اور جس طرح چلا رہے ہیں, تو کے ایم سی تو اس وقت بہت بدترین حالت کے اندر. اچھا, آپ کے کیا موٹے موٹے مطالبات ہیں کہ یہ والا جو ذمہ داریاں ہیں یہ یو سی کے حوالے کی جائیں, یہ والی ذمہ داریاں ٹاؤن کے حوالے کی جائیں, اور یہ کے ایم سی اپنے پاس رکھیں؟ اس میں کیا بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر کیٹاگوریکلی کیا ڈیمانڈز ہیں جماعت اسلامی کی؟ دیکھیں وہ کام جو گراس روٹ پہ ہی چیک ہو سکتے ہیں نا, وہ یو سی کو ملنے چاہیے. مثلاً سینیٹیشن کا کام ہے, وہ یو سی چیک کر سکتی ہے, یہ گلیوں میں کس طرح کام ہونا ہے کس طرح نہیں ہونا, ٹھیک ہے, وہ یو سی کے پاس ہونا چاہیے. سیوریج اور واٹر کا جو کام ہے اس کو, جو گلی محلے میں پانی کی سپلائی کا نظام ہے یا سیوریج کا سسٹم ہے یا گٹر کا سسٹم ہے, ڈھکنوں کا, وہ ٹوٹل یو سی کے پاس ہونا چاہیے. اس میں یو سی کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی ہونے چاہیے. اسی طرح چھوٹے پارکس ہیں, اس کا نظام یو سی کے پاس ہونا چاہیے. اس طرح روڈ کٹنگ ہوتی ہے, روڈز جہاں دل چاہے جس کا جو روڈ کاٹے چلا جا رہا ہے, یو سی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو پتہ لگا کبھی واٹر بورڈ والے کاٹ رہے ہیں, کبھی کے الیکٹرک والے کاٹ رہے ہیں. پتہ لگا ٹاؤن کا بندہ پیسے لے کے چلا گیا, پیسے اس نے جیب میں ڈال لیے اپنے, اور روڈ کاٹنے کی اجازت دے دی, پوری روڈیں کاٹ دی ہیں اور کٹی پڑی ہیں, اس کے پیسے نہیں آ رہے. یہ تو صرف پہلا موقع ہے جب سوئی گیس والوں نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور کراچی کے تمام ٹاؤنس کو مرتضیٰ وہاب صاحب تو مطلب 2 نمبری کرتے ہیں نا, جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی 14 ارب روپے مل گئے. ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ جماعت کے ٹاؤن کو ملے, نہیں, 14 ارب روپے کراچی کے ان تمام ٹاؤنس کو ملے ہیں جس میں پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی شامل ہیں, جہاں پر کہ سوئی گیس نے روڈ کٹنگ کی ہے. تو یہ چیزیں کس کے پاس ہونی چاہیے؟ یو سی کے پاس ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ٹاؤنز ہیں تو پارکس کا نظام ہے, واٹر اینڈ سیوریج کا جو بڑا نظام ہے, جو بلک سپلائی کا سسٹم ہے, جو مین لائن ہے, وہ اس کا سسٹم سارا کا سارا ٹاؤن کے پاس ہونا چاہیے. پھر کے ایم سی, دیکھیں کے ایم سی کا سب سے کم اس وقت کام ہے قانون کے مطابق, لیکن کے ایم سی سب سے زیادہ پیسہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. سندھ حکومت کا سارا پیسہ کے ایم سی کو مل رہا ہے. سارے کام کو آپ دیکھیں, مرتضیٰ وہاب صاحب گلیوں میں گھس کے کبھی کہتے ہیں میں پیور لگا رہا ہوں, کبھی کہتے ہیں میں لائن کا افتتاح کر رہا ہوں, کبھی کسی جگہ جو ہے وہ پانی کی موٹر خراب ہے تو وہاں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ کام جو ٹاؤن کو کرنے چاہیے وہ ٹاؤن کو ملنے چاہیے. اسی حساب سے وسائل بھی ملنے چاہیے, اسی حساب سے اختیارات بھی ملنے چاہیے. اب ٹاؤن کو آپ کیا دیتے ہیں؟ او زیڈ ٹی دیتے ہیں. او زیڈ ٹی اتنی آتی ہے جو ان کی تنخواہوں میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تو 1 پیسہ بھی نہیں دیتے. تو پھر یہ کون کرے گا؟ 17 سال میں جو آپ نے کراچی کو برباد کیا ہے, پورا کراچی اس طرح تباہ کر دیا ہے جیسے غزہ کی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے. یہی نظر آتی ہے نا, آپ نے 17 سال میں کراچی برباد کر دیا, اور اب آپ ٹاؤن سے یہ کہہ رہے ہیں جس کو آپ 1 پیسہ نہیں دے رہے ڈیولپمنٹ کا, 1 پیسہ ٹاؤن سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم کام کراؤ. اور مزیدار بات یہ, جو ٹاؤنس کے پاس پیسے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں دے رہا ہوں. ارے اب وہ جو دوسروں سے پوچھ رہے تھے نا, تو میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ یہ آپ کے کسی بھائی کا یا کسی آپ کے رشتہ دار کا پیسہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں دے رہا ہوں؟ بھائی یہ وہ پیسہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے صوبے کو, او زیڈ ٹی کا, اور وہ صوبہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ بانٹے ٹاؤنس کو. وہ پیسہ بھی پراپرلی جتنا ملنا چاہیے اس لیے نہیں مل رہا کہ جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس کا اجلاس نہیں ہو رہا. 17 سال سے اس کا اجلاس نہیں ہوا, 17 سال سے. اچھا, این ایف سی کا شور مچتا ہے کہ جی پیسہ ہمیں ملنا چاہیے. این ایف سی ایوارڈ ہو جاتا ہے, لیکن صوبے کے اندر نہ پروونشل فائنانس کمیشن بنتا ہے نہ وہ ایوارڈ دیتا ہے. اس لیے اس وقت جتنا بھی چل رہا ہے سارا ایڈ ہاک نظام چل رہا ہے. گورنمنٹ آف سندھ کی مرضی ہے, جس کو جتنا پیسہ دے دے, جس کو جتنا پیسہ نہ دے. تو یہی کر رہے ہیں کہ جو بھی ٹاؤنز ہیں اس کو نہیں پیسے دے رہے, اپنے ٹاؤنس کو یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ اوور اینڈ ابو جو پیسہ ان کے پاس ہے گورنمنٹ آف سندھ کے پاس جو اسکیم ہے وہ اپنے پیپلز پارٹی کے ٹاؤنس کو دے دیتے ہیں. وہ پھر ٹھکانے لگا دیتے ہیں جس طرح بھی لگ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ٹاؤنس کا آپ حال تو جا کے دیکھیں, لیاری کا دیکھیں, بلدیہ کا دیکھیں, منگو پیر کا جا کے دیکھیں, مومن آباد کا جا کے دیکھیں, اور جتنے بھی ٹاؤنز ہیں ان کے, گڈاب کا جا کے دیکھ لیں, کوئی ٹاؤن کا جا کے دیکھ لیں, بدترین حالت کے اندر ہے. ہماری تو جو پرفارمنس ہے ہم تو اس کو ہمیشہ صحافیوں کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں. پیسے کا حساب بھی ہر سال ہم تمام صحافیوں کا, تمام میڈیا کا ہم پوری ایک وہ بلاتے ہیں, کانفرنس بلاتے ہیں, پریس کانفرنس, اور اس کے اندر جو ہے پورا جو بھی ہم نے کام کیے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں, ہم نے تو ایک چیز, ہم نے تو گٹر کے ڈھکنوں کا بھی صاحب بتا دیا کہ ہم نے, ہمارے ٹاؤن نے, ہماری یو سیز نے پوری کراچی میں 45,000 کے قریب گٹر پہ ڈھکنے لگائے ہیں.
ہم نے تو پارکوں کا بھی حساب بتا دیا کہ کراچی میں ہم کتنے پارک ڈیولپ کر چکے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجئے. صحیح. ہم تو سڑکوں کا بھی حساب بتا رہے ہیں، ہم تو لائٹس کا بھی حساب بتا رہے ہیں کہ 60,000 کے قریب ہم جو اسٹریٹ لائٹس روشن کر چکے ہیں. تو الحمدللہ ہم تو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ وسائل نہیں دیں گے تو یہی کام جو ہے مطلب جسے کہتے ہیں بالکل سسک کے ہوں گے. لیکن انہی ٹاؤنس کو وسائل مل جائیں، پراپرلی مل جائیں، جو ہمارا مطالبہ تھا کہ گورنمنٹ آف سندھ ہر سال یا کم از کم اس سال 2 ارب روپے ہر ٹاؤن کو دے، ہنگامی امداد دے. تو یہ ٹاؤن جو ان کے یہاں بیسک چیزیں، ان کے یہاں انفراسٹرکچر تباہ ہے، اس کو ٹھیک کر لیں گے اپنا. ہم تو کر لیں گے، جماعت اسلامی تو کر لے گی، لیکن وہ تیار نہیں ہے دینے کو. 3.5 ارب کا بجٹ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ٹاؤن کو 2 ارب روپے دینے کو تیار نہیں ہے. تو ٹاؤن کو کتنا بجٹ دیتے ہیں؟ کوئی ایلوکیشن ہے، کوئی اسپیسیفک کہ ٹاؤن کو اتنا ملتا ہے، یا وہ خود ہی اپنا جنریٹ کرتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں وہ ایک انہوں نے فارمولہ بنا رکھا ہے، اس فارمولے کے حساب سے جو امپلائیز وغیرہ کی تنخواہیں وغیرہ ہیں اس کے حساب سے وہ ہر ٹاؤن کو پیسے دیتے ہیں. OZT کے مد میں آتے ہیں، پوری ہر مہینے کی فگر آ جاتی ہے کہ اس ٹاؤن کو اتنے ملے، اتنے ملے، اتنے ملے. اس میں بعض ٹاؤنس کو تو اتنے کم ملتے ہیں کہ وہ تنخواہیں بھی پھر جو اس کی اپنی آمدنی ہے، جو ٹیکس سے ہوتی ہے اس کی اپنی آمدنی. ٹاؤنس کے پاس کیا موجود ہے؟ صرف ایک ٹیکس موجود ہے، پراپرٹی ٹیکس. صحیح ہے. 1% جو پراپرٹی رجسٹریشن پہ ٹیکس ملتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے. باقی ٹریڈ لائسنس ہے اور شاپ بورڈز، یہ 4 چیزیں موجود ہیں. اس میں ماشاءاللہ جو پرانا اسٹاف ہے پیپلز پارٹی کا اور MQM کا، جہیز میں ملا ہوا اسٹاف ٹاؤنس کو، وہ اپنی کارکردگی دکھا رہا ہوتا ہے زبردست طریقے سے. تو ٹاؤنس کی آمدنی بہت کم ہے. مطلب میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ٹاؤن کا بجٹ 1 ارب بھی نہیں پہنچ رہا. اب ٹاؤن جس کے پاس 11 UCs ہیں، 9 UCs ہیں، اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں، اس میں اگر آپ کا بجٹ 1 ارب روپے کا بھی نہیں پہنچ رہا تو آپ کس طریقے سے ڈیولپ کریں گے اس کو؟ اچھا، یہ میں OZT پہ خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. ہمیشہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے، حافظ صاحب نے بھی اس کو بہت زیادہ بات کی ہے کہ OZT ہوتا ہے یہ. اچھا، میں پڑھ رہا تھا کہ عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں جو بلدیہ تھی وہ بہت امپاورڈ تھی اور OZT اس کو ملتا تھا، اور 1999 میں غالباً یہ OZT ختم کر دیا گیا، جس سے کراچی کو ایک بڑی آمدنی ہوتی تھی. تو یہ کیا ٹیکس تھا کہ جس کی وجہ سے، میں تو چیک کیا، شاید وہ کوئی اس وقت بجٹ بھی خاص ایلوکیٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی آمدنی شہر کی اتنی ہوتی تھی کہ وہ جہاں دل چاہتے تھے ڈیولپمنٹ کر سکتے تھے. تو یہ کیا ہے OZT اور کیوں ختم کیا گیا اور اب کتنا دیا جا رہا ہے؟ اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا. دیکھیں وہ یہ تھا کہ اوکٹرائے وصول ہوتا تھا جگہ جگہ نا شہر کے اندر. تو اس پر جو تاجر تھے، انہوں نے، کراچی کا جو بزنس مین تھا، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ اوکٹرائے جو وصول ہوتا ہے جگہ جگہ، اس کو ختم کر دیں. اور انہوں نے کہا اس کی جگہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے GST کے اندر 2.5% کا اضافہ کر دے، 2.5% کا. ٹھیک ہے، اور وہ 2.5% جو وصول ہو اس کو پھر صوبے کو دے دیا جائے OZT کے نام سے، اوکٹرائے ضلع ٹیکس اس کا نام. ضلعوں اس کو صوبوں کو دے دیا جائے اور صوبے اس کو پھر اپنے یہاں بلدیات کو تقسیم کر دیں، بجائے اس کے کہ ہر کونسل جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر اوکٹرائے وصول کر رہی ہو، چنگی ناکے بنا رکھے ہوں. تو یہ نظام شروع ہو گیا اور اس میں ایک پرسنٹیج طے ہو گئی جتنی کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. اب وہ ٹیکس بھی کم ہوتے 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 بہت ہی کم رہ گیا، سمجھے نا. اس میں بھی ماشاءاللہ ہماری MQM اور ماشاءاللہ ہماری پیپلز پارٹی کا، اس کے باوجود بھی جو ٹیکس آتا ہے اوکٹرائے ضلع ٹیکس کے نام سے جو وفاقی حکومت جاری کرتی ہے، وہ بھی پھر پورا یہ اس طرح تقسیم نہیں کرتے. جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ پروونشل فائنانس کمیشن تشکیل ہی نہیں دیتے اور اس کا اجلاس نہیں کرتے، وہ ایوارڈ نہیں جاری کرتا، تو یہ سارا کا سارا نظام ایڈ ہاک بنیادوں پر چل رہا ہے. اور گورنمنٹ آف سندھ کی مرضی ہے کہ جس کو جتنا پیسہ دیتی ہے، جتنا نہیں دیتی. لیکن تقریباً تمام ٹاؤنس کو جو پیسہ ملتا ہے وہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تنخواہیں پوری کر سکتے ہیں، یا POL جسے کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے آئل اور یہ ہوتا ہے نا پیٹرول، یہ چیزیں، یہ میکسیمم گاڑیاں چلانے کے لیے، گاڑیاں چلانے کے لیے، باقی کوئی پیسہ نہیں ہوتا. باقی چھوٹی بڑی رقومات جو ایک ٹیکس دیا ہوا ہے اس سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فائنلی میں آپ سے سیف الدین صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ کو، یعنی جماعت اسلامی کو یا جماعت اسلامی کی UCs کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، تو آپ کا لاہ عمل کیا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اچھا، ایک رائے یہ بھی مجھ سے کسی نے، میں نے کل کہا تھا کہ میرے ساتھ اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوں گے تو آپ کچھ اس سے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ کیونکہ جماعت اسلامی نے پوری الیکشن کیمپین کی تھی، نعمت اللہ خان صاحب کے دور کو ایک آئیڈیلائز کیا تھا کہ ہم ویسا ایک سسٹم لے کے آئیں گے جہاں کچی گلیاں تک، جس کو گندی گلیاں بولتے ہیں، وہ بھی ہم نے بنا دی تھی، پانی پہنچا دیا تھا.
لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو ہے ہی اس کی جو ذلت اور لوگوں کے اندر جو غصہ ہے، غم و غصہ ہے، لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن اب جماعت اسلامی بھی اس سسٹم میں ہونے کی وجہ سے اس سب کو بیئر کر رہی ہے، اور کہیں وہ نیک نامی ایسا تو نہیں ہے کہ گم ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ان کو ووٹ دینے کا بھی کوئی حاصل نہیں ہوا، یہ بھی اسی طرح ہے، جاتے رہو، کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم میں ہونے کی وجہ سے وہ ہم بھی اس کو بیئر کر رہے ہیں، جتنا ان کے حصے میں آ رہا تھا اس کا کچھ پرسنٹ اب ہم بھی لے رہے ہیں. دیکھیں ہم نے جب الیکشن لڑا تھا تو ظاہر ہے اسی خیال سے لڑا تھا کہ کراچی کا میئر ظاہر جماعت اسلامی کا ہوگا، ووٹ ہم کو اتنے ملے تھے الحمدللہ، اور ٹاؤنز کا ہمارا تھا کہ 13-14 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہوں گے، تو ہم ایک پراپرلی اچھا ایک کام کر کے دکھائیں گے. اور جو ہمارا ویژن ہے، جو نعمت اللہ خان کے زمانے سے ہم نے کراچی کے لیے پروگرام بنا رکھا ہے، کسی وقت اگر آپ کو موقع ہو ضرور اس پر آپ پروگرام کیجیے گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کراچی کے لیے جو ویژن تھا اور جو پلاننگ تھی ان کی، میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیونکہ ان کی ٹیم کا حصہ تھا، تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اور کراچی کے لوگوں کو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے. بہرحال دیکھیں اب ہمارے پاس یہ بہت بڑا رسک ہے، یہ بات صحیح ہے آپ کی، کہ جب گورنمنٹ آف سندھ وسائل نہیں دے رہی، اختیارات نہیں دے رہی، لیکن ٹاؤن کچھ ہمارے پاس ہیں، 9 ٹاؤنز ہمارے پاس ہیں، 85 یونین کمیٹیز ہمارے پاس ہیں. تو اس میں اگر ہماری کارکردگی کم ہوتی ہے تو لوگ یقیناً سوال اٹھاتے ہیں یہ والا کہ بھئی آپ کے پاس تو یہ ٹاؤن موجود ہے، یو سی موجود ہے، آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ لوگ تو ظاہر ہے اس سے نہیں وہ کرتے نا کہ جی آپ کو ایگزیکٹلی، ہاں، اوپر لوگوں سے کو مل کیا، رہے نہیں، جی لوگوں کو اپنے کام چاہیے، بات بھی صحیح ہے، لوگ کیا کریں. آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، وہ آتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں بس. لیکن اب کیا ہے، ہمارے پاس 2 صورتیں تھیں، یا تو ہم یہ بھی چھوڑ دیتے اور ان یو سیز کو اور ان ٹاؤنز کو بھی پیپلز پارٹی پر کو دے دیتے، اور پورے جو عوام ہیں ان یو سیز کے اور ان ٹاؤنز کے پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ ہو جاتے، جیسے پورا شہر پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ ہے. لیکن ہم نے اس رسک کو لیا کہ اس میں ہمیں پریشانی ہے، بدنامی کا بھی خطرہ ہے، لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، وہ نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے 9 ٹاؤنز ہیں اس کے اندر اللہ کے شکر سے اتنا کام ہم نے کر لیا ہے، اتنا کام ہم کر رہے ہیں کہ ایک معقول جسے کہتے ہیں نا، بہت یعنی اس کو آئیڈیل تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ آئیڈیل ہو بھی نہیں سکتا اتنے کم وسائل میں، لیکن ایک معقول کام، معقول سہولت ہم لوگوں کو دینے میں امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. سڑکوں کی تعمیر، مرمت، پارکس، ہمارے کلینکس، ہمارے اسکولز جن پر ہماری توجہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم نے بہت بہتر حالت میں کر دیا. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ عوام بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مرض کا ذمہ دار کون ہے، کراچی کے دکھوں کا، کراچی کی پریشانیوں کا، کراچی کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے. اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی اپنی پوری قوت صرف کر رہی ہے کام کرنے میں، اختیار سے بڑھ کر کام کر رہی ہے، وسائل سے بڑھ کر کام کر رہی ہے. اور جو کام نہیں ہو پا رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سندھ حکومت رکاوٹ ہے، کے ایم سی رکاوٹ ہے، ورنہ ادروائز جماعت اسلامی کے لوگ اپنا جو حق ہے اور جو فرض ہے اس کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ. تو شروع میں یہ دقت کافی درپیش تھی جب ہم نے کام شروع کیا تھا، لیکن اب 2-2.5 سال گزرنے کے بعد ایک اچھی صورتحال عوام کے اندر بھی پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ کے پاس اب میرا خیال ہے کہ 1.5 سال رہ گیا ہے، شاید 1.25 سال 1.5 سال ہیں، اور اب آپ کا آئندہ کا کیا لائے عمل ہے؟ کیونکہ سندھ حکومت نے شاید اور زیادہ، یا میئر کراچی نے تو اور زیادہ آپ کو، وہ روزانہ صبح 11 بجے شاید آ جاتے ہیں اور آ کے وہ شروع ہوتے ہیں تو یہی ساری گفتگو کرتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے وہ تو آپ کو شاید وسائل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اسی طرح چلائیں گے. تو اب 1.5 سال آپ لوگوں کا کیا لاہے عمل ہے، جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کا، ان کی یو سیز کا، اپوزیشن پارٹی، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ٹاؤنز کے حوالے سے بھی ایک بھرپور پلاننگ کی تھی. کم کہتے ہیں نا، کم وسائل تھے تو بہت زیادہ ہم نے پھونک کے قدم رکھا. اور جو پلان تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں چونکہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تو ہیں، لیکن اگر اس کو بنایا تو سیوریج کا نظام اس کو دوبارہ برباد کر دے گا. تو پہلے مرحلے میں ہم نے کیا کیا کہ پارک کو ہم نے توجہ دی، اسٹریٹ لائٹس کو توجہ دی، سیوریج کے نظام کو توجہ دی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا، ہم نے دیکھ لیا تھا کہ واٹر بورڈ کام نہیں کرے گا. چنانچہ سیوریج کے نظام کو بہتر کیا. تو شروع کے 1.5-2-2.5 سال ہم نے اس میں گزارے ہیں. اللہ کا شکر ہے اب بہت بہتری آئی ہے سیوریج کے نظام میں. پارکس تو تقریباً ڈیولپ ہو گئے ہیں سارے کے سارے.
اب ہم نے جو تیسرا مرحلہ ہمارا ہے یا دوسرا مرحلہ کہہ لیں اس کو آپ، یہ مرحلہ ہم نے شروع کیا کہ اب جو وسائل ہیں ہم سڑکوں پر لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سڑکوں کو ٹھیک کریں گے، فٹ پاتھ ٹھیک کریں گے. تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ٹاؤنس کے اندر، نیو کراچی ٹاؤن نے 600 گلیاں اکٹھی تعمیر کرنی شروع کی ہیں. جنا ٹاؤن ہے، ہر یوسی کے اندر 5-5 کروڑ روپے سے وہ کام کروا رہا ہے، گلیاں سڑکیں اس نے شروع کروائی ہیں، ابھی تعمیر کروانی ہیں. اسی طرح کراچی کے جتنے بھی ٹاؤنز ہیں 9 جماعت اسلامی کے، سب نے اس کام کو شروع کر دیا ہے. کچھ رکاوٹ اگر ہے تو وہ ابھی جو یہ گیس والوں کی طرف سے روڈ کٹنگ ہوئی ہے یہ رکاوٹ ہے. کل بھی ہم گئے تھے، ہم نے میٹنگ کی تھی سوئی گیس کے ذمہ داران کے ساتھ، اور تو انہوں نے جنوری کا ٹائم دیا. وہ جون سے یہ ٹائم کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پرابلمز ہیں ان کی بھی. وہ کہتے ہیں لائنیں ڈال دی ہیں، لیکیجز ابھی بھی باقی ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، نئے کنیکشن لگاتے ہیں، وہ کہیں سے لیک ہو جاتا ہے. بہرحال تو چونکہ نیا کام ہے اس میں مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ 31 جنوری تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹھیک کر کے آپ کو NOC دے دیں کہ آپ اپنے سڑکیں گلیاں ٹھیک کرانی شروع کر دیں. تو اس کی وجہ سے کافی کام رکا ہوا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی یہ NOC ملتا ہے تو جہاں یہ روڈ کٹنگ ہوئی ہے یہ علاقے بہت بہتر ہو جائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں روڈ کٹنگ ہوئی ہے وہاں صرف ہم پیچ نہ لگائیں، ہم صرف ٹرینچ کو نہ بنائیں، جہاں سڑک زیادہ ٹوٹ گئی ہے پوری سڑک بنا دیں. ٹھیک. تو اللہ کا شکر ہے نیو کراچی ٹاؤن نے جیسے میں نے مثال دی، کیونکہ ان کے یہاں سب سے پہلے کام شروع ہوا تھا تو ان کے کام کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. باقی ٹاؤن نے بھی پلاننگ کر لی ہے، ٹینڈرز کر دیے ہیں، جہاں کام سوئی گیس کا نہیں ہے وہاں کام شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ 4 سال کے بعد یہ گزریں گے جب، تو بہت بہتر صورتحال کے اندر ہم ہوں گے ہمارے ان ٹاؤنس کے اندر. 100% کام نہیں ہو سکے گا اور ہو بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے جب آپ وسائل نہیں دے رہے تو نہیں ہو سکتا. لیکن جتنے وسائل ہیں اس میں میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اختیار سے بڑھ کر اور وسائل سے بڑھ کر کام آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، بس ایک آخری کمپلیمنٹری کوسچن جو آج کل آپ کے ساتھ مستقل لگا ہوا ہے وہ یہ کہ آپ احتجاج کریں لیکن یہ گدھے کے گلے میں آپ لوگوں نے یہ جو اجرک والی نمبر پلیٹ ڈال دی ہے، تو اس کے اوپر بہت میئر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا اور ہم بھی شروع کر دیں گے اور پھر مشکل ہو جائے گی. تو اس کے اوپر آپ کے کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں، اس کو بلا وجہ اس معاملے کو اس کے انالائز کرنے کی کوشش کی، اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی، بےہودگی کرنے کی کوشش کی، ورنہ ادروائز کوئی ایشو نہیں تھا نا. نوجوانوں کا احتجاج تھا کہ بھئی آپ اتنے ہیوی چالان آپ کر رہے ہیں موٹر سائیکلوں کے، ای چالان جو کے نام سے جو آپ نے شروع کیا ہے. تو انہوں نے احتجاج کیا اور کچھ گدھا گاڑیوں پر انہوں نے کہا جی اب ہم گدھا گاڑیوں پہ سفر کریں گے، اور اس پہ نمبر پلیٹ لگا دی. اب نمبر پلیٹ پہ اجرک کی ایک پٹی بنی ہوئی ہے. مطلب اس میں اجرک کی توہین کہاں سے ہو گئی؟ اجرک کے ساتھ مطلب کیا ایسا سلوک ہو گیا؟ یار یہی اجرک جو ہے نمبر پلیٹوں پہ لگی ہوئی ہے نا، یہ اجرک کی نمبر پلیٹ تو ہر گاڑی پہ لگی ہوتی ہے، اور وہ گاڑی ہر وقت کیچڑ کے اندر گھس رہی ہوتی ہے. تو کیچڑ ہے نا، وہی نمبر پلیٹ اجرک والی ہر موٹر سائیکل کے پیچھے لگی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر آدمی بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے نا پیچھے سواری جو کرتا ہے، وہ کیا صورت نظر آتی ہے؟ اس صورت کا آپ مطلب تصور کر لیجئے. تو اس میں اجرک کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اجرک کی بے حرمتی اس میں ہو گئی کہ آپ نے گدھا گاڑی پہ نمبر پلیٹ لگا دی تو اجرک کی. تو یہ کوئی ایشو نہیں تھا. انہوں نے سوچا جماعت اسلامی کے خلاف کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا، کوئی ایشو نہیں مل رہا، تو اس کو ایشو بنایا جائے. اور اس میں ماشاءاللہ جو کچھ قوم پرست ہیں جو پیپلز پارٹی کے مطلب پروردہ ہیں، انہوں نے فوری طور پر جو ہے مطلب موقع دے کے شروع کر دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کراچی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں. کراچی کے لوگ ان بیہودہ باتوں میں اور اس طرح کی، کراچی کے لوگوں کا جو ایشو ہے اور کراچی کے لوگوں کی نگاہ ہے وہ یہ کہ بھائی کام کرو. یہ جو ایشو ہے نا، روز مرزا واب صاحب کو چٹکلے چھوڑتے ہیں، کبھی جھولے میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دیوار پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر پھدک رہے ہیں. کراچی کے لوگ ابھی اس طرح بیوقوف بننے والے نہیں ہیں. کراچی کے لوگوں کے پاس ماڈل موجود ہے نعمت اللہ خان کا، ایک سنجیدہ، متین، دیانتدار، باصلاحیت فرد. یہ ماڈل موجود ہے ان کے پاس. جماعت اسلامیہ کی جو ٹاؤن چیئرمین ہے ان کا ماڈل موجود ہے. اب وہ جو یہ اچھل کود ہے نا، اب لوگ اس سے کوئی متاثر ہونے والے نہیں ہیں. لوگ کام مانگتے ہیں، لوگ پیسے کا حساب مانگتے ہیں. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب آپ کا. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا اور آپ خاص طور پہ کراچی کے ان ایشوز پر آپ نے گفتگو کی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین، ہم اپنے مہمان جو ہمارے مہمان ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں سٹی کونسل میں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، ان کے ایک دفعہ پھر ہم مشکور ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے. اور انشاءاللہ اگلے کسی موضوع پر کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور اگر جاگ پوڈ کاسٹ کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. بہت شکریہ.